ہم تو اس حکومت سے یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ بلوچستان سے جو مسنگ پرسن ہیں ان کو بازیاب کیا جائے، لیکن یہاں پر جو ہمارے نمائندگان ہیں وہ غائب کیے جا رہے ہیں، وہ اغوا کیے جا رہے ہیں۔ تو آج حکومت کے اس اقدام سے پچھلے مہینے جو میں نے سپتمبر کی 3 تاریخ کو جو میں نے یہاں پر استعفیٰ دیا تھا، اس بات کو انہوں نے خود انڈورس کیا ہے کہ اس ملک کے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ سینٹ کا ممبر ہو، چاہے صوبائی اسمبلی کا ممبر ہو، چاہے قومی اسمبلی کا ممبر ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور میرے خیال میں اب سب کے لیے یہ وقت آ گیا ہے کہ وہی راستہ اختیار کریں جو میں نے 3 سپٹمبر 2024 کو اختیار کیا تھا۔ اب بھی میں نے مولانا صاحب سے بھی عرض کیا، بلاول صاحب بھی یہاں پر آئے تھے کہ ہم کسی بھی مذاکرات کا حصہ نہیں بنیں گے کہ ہمیں کون سی آئینی ترامیم چاہیے، اس میں ہمیں اگر اس آئینی ترامیم میں اگر ہمیں جنت کا بھی راستہ دکھایا جائے تو ہم اس آئین کا حصہ نہیں، ترامیم کا حصہ نہیں بنیں گے جب تک کہ ہمارے لوگ، ہمارے ممبران واپس نہیں آتے۔ پھر بیٹھ کے ہم بات کریں گے ان سے، پھر ہم یہ طے کریں گے کہ آیا اس آئینی ترامیم کا ہم حصہ بنتے ہیں نہیں بنتے، کیونکہ بلوچستان نیشنل پارٹی اس اپوزیشن اتحاد کا حصہ ہے جس میں پی ٹی آئی بھی ہے، جس میں پشتونخوا بھی ہے۔ ہم ان سے بھی مشورہ کریں گے کہ آیا اس آئینی ترامیم، پہلے تو ہم دیکھیں گے اس آئینی ترامیم ہے کیا ہمارے لیے۔ وہ اتنا بڑا 73 کا آئین ہمارے لیے کچھ نہ کر سکا، اس میں لائی گئی چاہے 26 ترامیم ہو، چاہے 100 کے قریب ترامیم ہو، وہ ہمارے لیے کون سا فائدہ مند ہو سکتی ہے، اس کو پھر ہم دیکھ کے وہ فیصلہ کریں گے، لیکن اس وقت کسی بھی مذاکرات کا ہم حصہ نہیں بنے گے۔ جو آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ نے استعفیٰ دے دیا، تو پی ٹی آئی نے بھی عمران خان نے تمام استعفے دے دی تھے، اسمبلی سے بھی اور صوبائی اسمبلی سے بھی، ان لوگوں نے سیٹ اپ چلا لیا تھا، تو کیا یہی راستہ ہے آپ کے خیال میں کہ ملک میں جمہوریت بحال ہوگی؟ جمہوریت ہے کہاں جو بحال ہوگی؟ آپ مجھے بتائیے، یہ جمہوریت ہے؟ اچھا منگل صاحب، آپ نے تو استعفیٰ دے دیا، آپ کے سینیٹر بھی کیا سینٹ سے استعفے دیں گے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو سے ملاقات ہوئی، مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی، آپ کو لگتا ہے کہ بلاول کے پاس اتنے اختیارات ہیں کہ ان سے ملاقات کر لی جائے؟ دیکھیں، استعفیٰ جو میں نے دیا، میں نے اس وقت بھی کہا تھا یہ میرا اپنا ذاتی فیصلہ ہے۔ پھر پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا جو اجلاس ہوا، انہوں نے اب یہ اختیار مجھے دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اب اختیار میرے ہاتھ میں، تو جو میں اپنے لیے دیر نہیں کرتا اوروں کے لیے بھی دیر نہیں کروں گا۔ اچھا اور سر، جہاں تک آپ کا تعلق ہے بلاول، اب اس کے اختیارات کا بھائی ان سے پوچھیں۔ اچھا سر، یہ بتا دیجیے کہ چونکہ ظاہر ہے بلاول بھٹو بھی ملاقات کر چکے ہیں، اس سے پہلے اعلیٰ حکومتی عہدیدار بھی ملاقات کر چکے ہیں مولانا صاحب کے ساتھ، اگر مولانا کی جانب سے کچھ لچک دکھائی جاتی ہے تو کیا اپوزیشن اتحاد ان کی بات کو اس طرح سے انڈورس کرے گا؟ دیکھیں، اپوزیشن میں جو کئی جماعتیں، ایک جماعت نہیں ہے جی، پی ٹی آئی بھی ہے، اس میں پشتونخوا بھی ہے، دوسرے وحدت المسلمین بھی ہے، وہ بیٹھ کے پھر اس پر غور کریں گے۔ لیکن میں نے بلوچستان نیشنل پارٹی کا موقف آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے کہ جب تک کہ ہمارے لوگ بازیاب نہیں ہو جاتے، ابھی بھی بلوچستان میں جو ہے تمام شاہراہیں اس جو رات کل جب میں یہاں پہ پہنچا ہوں، یہ بھی آپ کی نالج میں لے آؤں، میں آیا تھا اس لیے کہ جو ہماری سینیٹر خاتون سینیٹر ہیں نسیمہ احسان، ان کو جا کے تسلی دوں گا، لیکن رات 10 بجے 5-6 کے قریب لوگ آئیں، ان کو بھی ان کے لاجز کے کمرے سے جو لے گئے ہیں، ابھی تک بھی اس کا کوئی پتہ نہیں۔ منگل صاحب، یہ بتا دیں کہ آپ نے کہا کہ جب آپ باہر تھے آپ سے رابطہ کیا گیا آئین ترامیم کے حوالے، تو رابطہ صرف حکومت نے کیا یا کسی اور نے بھی، اور آپ خود آئے ہیں یا آپ کسی دباؤ کے تحت پاکستان آئے ہیں؟ دیکھیں، مجھ سے رابطہ حکومت میں شامل جو آپ کی جماعت ہے مسلم لیگ نون، اس کے پرائم منسٹر صاحب نے، اب حکومت ان کی ہے ان کی نہیں ہے یہ میں نہیں بتا سکتا، وہ ان سے پوچھیں، اور ڈپٹی جو پرائم منسٹر اسحاق ڈار، انہوں نے رابطہ کیا۔ باقی لوگوں کا پیغام مجھے ملا ہے، وہ پیغام ہمارے سینیٹروں کو اغوا کرنے کی شکل سردار صاحب، یہ ان کی طرف سے تو ہوا۔ آپ دباؤ میں واپس آئے؟ دباؤ میں نہیں، میں احتجاجاً آیا ہوں اپنے ان ممبران کے ساتھ یکجہتی کرنے کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے کہ پارٹی اس سخت وقت میں ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ سردار صاحب، بطور احتجاج کیا آپ قومی اسمبلی میں دوبارہ بھی واپس جا سکتے ہیں تاکہ آپ وہاں پہ اپنی یہ آواز اٹھا سکیں
जिस तरह के आपके अरकान को बड़े ऐवान से ऐवान बाला से गायब किया गया है ताकि कहीं तो आपकी आवाज़ मौजूद हो, इस तरह भी हो सकता है? मेरी आवाज़ जो यहाँ पे उठती है उस ऐवान में जो नहीं उठ पाती, वो मैंने पहले ही कह दिया कि जो एक फैसला जो मैं करता हूँ के अंदर और पाकिस्तान की सियासत के अंदर क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, किस किस्म की सियासत करना चाहते हैं? देखिए, हमारे लिए तो कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जा रही। पाकिस्तानी सियासत में तो हम आए, हमने ये पार्लियामेंट पाकिस्तान का पार्लियामेंट है, नेशनल असम्बली पाकिस्तान की नेशनल असम्बली है, ये सेनेट जो है इस मुल्क का एक आइनी इदारा है, उसमें बैठ के हमने अपनी बात की। जब हमें 2024 के इलेक्शन में वहाँ से हमें धकेला गया और उसके साथ साथ जो रवैया बढ़ता गया, हमारे पास रास्ता कौन सा बचा हुआ है? हम जाएं अपने लोगों के पास, हम जाएंगे बलूचिस्तान के लोगों के साथ और उनसे फैसला लेंगे कि हमें अब कौन सी सियासत करनी है, क्योंकि इस सियासत के